ایمان کو ہم اس طرح کیسے پیور رکھیں جو کہ آج کل کی سوسائٹی ہے اس میں کوئی بھی چیز پیور نہیں ہے. پیورٹیز ہے ہر جگہ, ایون کہ فیملی میں, جاب میں, اور جہاں پہ بھی باہر انوائرمنٹ جاتے ہیں تو پیورٹی اتنی نہیں ہے, مطلب کچھ نہ کچھ ساتھ میں ہمیں شامل کرنا پڑتا ہے. تو یہ آپ کیسے بتائیں کہ ہم کیسے ہیں پیورٹی. جی کوشچن یہ ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں جی سارے. فہیم کا کوشچن یہ ہے کہ سر آپ کہتے ہیں کہ ایمان پیورٹی کا نام ہے, لیکن ہماری پوری جو سوسائٹی ہے اس میں بے تحاشا کیا ہیں, امپیورٹیز. تو اچھا مجھے بتائیں, اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت کے لیے پیور بندہ چنا ہوگا, امپیور چنا ہوگا؟ پیور چنا ہوگا. پیور بندہ وہ ہے جس کے دل میں صرف اللہ کی کیا ہے, السلام علیکم سر. میرا اس سے سوال آپ کا یہ ہے کہ جو ایمان ہے وہ پیورٹی کا نام ہے. یہ فاسق امپیورٹیز ہو جاتی ہیں ایمان کے ساتھ, اس کو فاسق میں ہم کاؤنٹ کرتے ہیں. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ ایمان کو ہم اس طرح کیسے پیور رکھیں جو کہ آج کل کی سوسائٹی ہے اس میں کوئی بھی چیز پیور نہیں ہے. امپیورٹیز ہے ہر جگہ, ایون کہ فیملی میں, جاب میں, اور جہاں پہ بھی باہر انوائرمنٹ جاتے ہیں تو پیورٹی اتنی نہیں ہے, مطلب کچھ نہ کچھ ساتھ میں ہمیں شامل کرنا پڑتا ہے. تو یہ آپ کیسے بتائیں کہ ہم کیسے ہیں پیورٹی. جی جزاک اللہ فہیم, تھینک یو سو مچ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ دعا بڑی خوبصورت ہے, آپ نے پڑھنی ہے. اور اس کے پڑھنے کا میں نے اپنی پرسنالٹی پہ جو اثر دیکھا نا وہ یہ دیکھا ہے کہ اس دعا کے پڑھنے سے آپ کی کمیونیکیشن بڑی امپروو ہوتی ہے. اچھا آپ دیکھیں, جب موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے ڈسکشن چل رہی تھی نا, جب فرسٹ ٹائم اللہ نے ان سے کلام کیا, تو اب آپ نے پیورٹی کی بات کیا نا. فہیم کا کویسچن یہ ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں جی سارے. فہیم کا کویسچن یہ ہے کہ سر آپ کہتے ہیں کہ ایمان پیورٹی کا نام ہے, لیکن ہماری پوری جو سوسائٹی ہے اس میں بے تحاشا کیا ہیں, امپیورٹیز. تو ہم کس طرح سے ایسی سوسائٹی میں کیا رہیں, پیور ہیں. اچھا میں ویسے ہی سم ٹائم ہوتا ہے نا, اللہ تعالیٰ آپ کو جو حک اپ کہیں سے دے دیتا ہے, مطلب ڈسکشن سٹارٹ کرنے کا اسٹائل, یہ بھی اللہ کی بڑی رحمت ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو چنا. اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, وہی آپ نے سارا سین پڑھا ہوگا. آپ نے آگ دیکھی, پھر آپ نے فیملی کو کہا کہ میں آگ لینے جا رہا ہوں پہاڑ پہ. آپ جب آگ لینے گئے پہاڑ پہ تو اللہ تعالیٰ نے کلام کیا کہ موسیٰ اس مبارک ماحول میں تمہارا رب ہے, میں اللہ بول رہا ہوں, اپنے نالین اتار لو, میں نے تمہیں اپنی رسالت کے لیے چن لیا ہے. کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ, میں نے تمہیں اپنی رسالت کے لیے چن لیا ہے. اچھا مجھے بتائیں, اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت کے لیے پیور بندہ چنا ہوگا, امپیور چنا ہوگا؟ پیور چنا ہوگا. پیور بندہ وہ ہے جس کے دل میں صرف اللہ کی کیا ہے, محبت. اللہ کی محبت سب سے اوپر ہے نا, باقی چیزیں اس کے بعد ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, محبت کی بھی کیٹیگری ہے فہیم. اگر آپ نے کسی بھی چیز سے محبت کرنی ہے نا, جیسے آپ نے اپنے والدین سے محبت کرنی ہے, اپنی وائف سے محبت کرنی ہے, اپنے بچوں سے محبت کرنی ہے, اپنے اسٹوڈنٹ سے محبت کرنی ہے, اپنے کریئر سے محبت کرنی ہے, اپنی پراپرٹی سے محبت کرنی ہے, بالکل کریں. یہ ساری محبتیں جائز ہیں. جو لوگ کہتے ہیں نا جی اللہ کی محبت میں سب کچھ چھوڑ دیں, آپ سب سے محبت کریں, لیکن یہ محبت انڈر دا امبریلا آف اللہ کی محبت میں. آپ کہیں, آپ اللہ تعالیٰ, آپ باتوں میں کہیں بولیں یا اللہ میں اپنی اولاد سے آپ کے لیے محبت کرتا ہوں, میں اپنی بیوی سے آپ کے لیے محبت کرتا ہوں, میں اپنے پیرنٹس سے آپ کے لیے محبت, میں اپنے کریئر سے آپ کے لیے محبت کرتا ہوں. یہ والی محبت بالکل جائز آپ کریں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہوئی. آ جائیں سن, کلیئر ہو گئی بات. اچھا اب ڈسکشن یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو اپنی رسالت کے لیے چنا ہوگا پیور ہوگا, امپیور ہوگا؟ پیور ہوگا. تو اب آپ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے ان کو رسالت دی تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا مانگی تو کیا مانگی, رب اشرح لی صدری, یا اللہ میرا سینہ کھول دیجیے, ویسر لی امری, اور میرے لیے میرے کام کو آسان بنا دیجیے, واحلل عقدۃ من لسانی, اور میری زبان کی گرہ سلجھا دیجیے, یفقہوا قولی, تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں. پیور تھے نا, تو انہوں نے اللہ سے کیا مانگا, یا اللہ اسلام کے لیے میرا سینہ کھول دیجیے, میرے لیے میرے کام کو جو آپ مجھے ڈیوٹی دے رہے ہیں وہ آسان کر دیجیے. اگر موسیٰ علیہ السلام کی جگہ ہم لوگ ہوتے, اور چونکہ ہم تو امپیورٹی سے بھرے ہوئے ہیں, اور اللہ اگر ہم سے بات کرتا, عامر, اگر اللہ مجھے بلاتا, عامر میں نے تمہیں سلیکٹ کر لیا ہے, تو میں دعا میں نعوذ باللہ کیا مانگتا ہے, اللہ سب سے پہلے گھر دے دیں, گاڑی دے دیں, ایک اچھی جاب دے دیں, اس کے بعد آپ جو کہیں گے میں کروں گا. ایسے ہی ہے نا, نعوذ باللہ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہمارے اندر پیورٹیز نہیں ہیں.
اچھا واپس آتے ہیں ٹو دا کوشچن. فہیم کا کوشچن یہ ہے کہ سر اتنی امپیورٹیز میں ہم کیسے خود کو پیور رکھیں؟ ایسے ہی ہے فہیم, یہ جو ہمارے ارد گرد کی امپیورٹیز ہیں نا, یہ اتنی زیادہ سویئر نہیں ہیں جتنی رسول اللہ کے دور میں تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں پیدا ہوئے, آپ او لیولس کی بک میں پڑھیں یا سیرت کی کسی کتابوں میں پڑھیں تو اس میں کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ لوگ بت پرستی کرتے تھے. آپ کو یہاں پہ کوئی بت پرستی کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا الحمدللہ. آپ معاشرے میں دیکھیں کوئی بندہ آپ کو بت کے آگے سجدہ ریز, لیکن اس دور میں کعبے کے اندر 360 بت تھے. ہر فیملی, ہر قبیلے کے اپنے قوانین تھے, آپس میں لڑائیاں ہوتی تھیں. تو مجھے بتائیں وہ زیادہ ماحول امپیورٹی والا تھا, یہ والا ہے وہ زیادہ تھا. تھوڑا سا پیچھے جائیں, عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں وہ زیادہ امپیورٹی والا تھا یا آج کا ہے؟ وہ زیادہ تھا. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کون تھا بادشاہ؟ کون تھا؟ فرعون. تو فرعون نے تو ہر طرف تباہی مچائی ہوئی تھی. لڑکے پیدا ہوتے تھے ان کو ذبح کروا دیتا تھا, لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا. بنی اسرائیل کو اس نے اپنا غلام بنایا ہوا تھا. تو وہ زیادہ امپیور تھا, یہ آج کا دور زیادہ امپیور ہے, وہ زیادہ امپیور ہے. تو مجھے بتائیں انہوں نے ان امپیورٹیز میں بھی خود کو پیور رکھا ہے نا. اب وہ رکھا کیسے, میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ کیسے خود کو پیور رکھ سکتے ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. سر یہ ساری بات ہے ریلیشن شپ کے. آپ اللہ کے جتنے کلوز رہیں گے نا, اتنی امپیورٹیز آپ سے خود ہی دور ہوتی جائیں گی. یہ تو ایک لا آف اٹریکشن آپ نے پڑھا ہوا ہے نا, جیسے اچھے کو اچھا ہی ٹکرتا ہے, ایسے ہی ہے نا. برے کو, مطلب آپ کسی کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں نا, تو جس کو آپ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں وہ آپ سے بڑا فراڈی ہوتا ہے, پتہ آپ کو. بھائی ڈراموں میں آج کل یہی دکھاتے ہیں نا. تو آپ جتنے معصوم ہوتے ہیں آپ کو اگلا اس سے بھی زیادہ معصوم ٹکرتا ہے. یعنی کہ اگر آپ پیورٹی کے ساتھ چل رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی جو لوگ آپ کی ہیلپ کر رہے ہوں گے نا وہ آپ سے بھی زیادہ پیور ہوں گے. اکثر ہوتا ہے, جیسے مثال کے طور پر آپ کی کوئی ہیلپ کرتا ہے, فائنینشلی ہیلپ کرتا ہے, مورلی ہیلپ کرتا ہے. جیسے میرے کئی اسٹوڈنٹس ہیں, وہ مجھے اس چینل کے لیے ڈونیشن دیتے ہیں, تو میں اگر آگے سے ان کو تھینک یو بولوں تو آگے سے پتہ کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں سر یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, آپ نے جو ہمیں دین کی تعلیم دی ہے اس کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے. یعنی کہ اگر وہ میری ہیلپ بھی کر رہے ہیں تو بڑی رسپیکٹو میں بات سمجھ آ رہی. لیکن اگر کوئی انسان فاسق ہو تو جو اس کی ہیلپ کرتا ہے وہ پھر کیسے کرتا ہے, وہ جتا کے کرتا ہے اور ہر محفل میں جتاتا ہے. ایسے ہی ہے نا, بات سمجھ آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ تو سر بات یہ ہے کہ ہم خود کو پیور کیسے رکھیں. امپیورٹیز آتی کہاں سے پتہ ہے آپ کو؟ ہم امپیورٹیز گین کہاں سے کرتے ہیں, سوچیں. ہم اپنی 5 سینسز سے کرتے ہیں نا. آنکھوں سے امپیورٹیز گین کرتے ہیں, کانوں سے, ہاتھوں سے, ایسے ہی ہے نا. اب آپ اگر کسی فاسق بندے کے پاس بیٹھیں گے تو وہ جو بھی بات کہے گا, ایک بات یاد رکھیے گا, ہم جو لوگوں کی باتیں سنتے ہیں نا وہ ہمارے ایمان کا حصہ بن جاتی ہیں. پتہ ہے آپ کو, جس طرح سے ہم اس پہ بلیو کرنا شروع کر جاتے ہیں. جیسے میں اگر ایز اے ٹیچر میں آپ کو اگر کہوں کہ بیٹے آپ لوگ اپنی اسٹڈیز پہ دھیان دیں, یہ مینجمنٹ اکاؤنٹنگ جو ہے یہ آپ کو کریئر میں فائدہ دے گی, آپ کو اچھی جاب ملے گی. اگر میں یہ کہنا شروع کر دوں تو میں کس کو پریورٹائز کر رہا ہوں؟ مینجمنٹ اکاؤنٹنگ ہو نا. یہی بات میں قرآن کے لیے بھی تو کہہ سکتا ہوں. تو آپ میری بات پہ بلیو نہیں کریں گے؟ بالکل کریں گے یار. جب ہمارا ٹیچر یہ کہہ رہا ہے تو یہ سبجیکٹ کتنا امپورٹنٹ ہوگا, سوچیں. لیکن اگر میں یہی بات قرآن کے لیے کہوں, میں کہوں بیٹے آپ قرآن پڑھیں, پھر آپ کو مینجمنٹ اکاؤنٹنگ پڑھنے کا فائدہ ہوگا, پھر آپ کہیں گے ہاں. کلیئر ہو رہی بات؟ تو آپ خود کو پیور رکھیں. اب خود کو پیور کیسے رکھیں؟ آپ کسی ایسی ذات کی بات سنیں کہ جو 100% آپ کے ساتھ سنسیئر ہو. اور وہ ذات کون ہے بلال؟ تو اللہ کی بات کہاں سے سنیں گے آپ؟ جب آپ قرآن پاک سنیں گے تو آپ پیور اللہ کی بات کس کی سننی ہے؟ صرف آپ میری بھی نہ سنیں بھائی, میری بات یاد رکھیں. میں اپنے یوٹیوب چینل پہ صاف صاف کہتا ہوں, میں کہتا ہوں میری بات آپ نے مجھے آپ ایز اے ہومیوپیتھک ڈاکٹر, سوری ہومیوپیتھک کہہ رہا ہوں, ایلوپیتھک. جیسے میں آپ کو بتاؤں, آپ کبھی ایمرجنسی میں گئے ہاسپٹلس میں؟ تو جب بھی آپ ایمرجنسی میں جاتے ہیں ڈاکٹر آپ کو ایمرجنسی میں ٹریٹمنٹ دیتا ہے, لیکن ساتھ کیا کہتا ہے؟ او پی ڈی میں دکھائیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا. جیسے مثال کے طور پر ایک بندہ ہے, اس کا بلڈ پریشر ایک دم ہائی ہوا, وہ ایمرجنسی میں آیا, ڈاکٹر نے کہا جی اس کو ڈرپ شرپ لگاؤ, بلڈ پریشر نارمل ہو گیا, تو ڈاکٹر آپ کو کیا کہے گا؟ وہ کہے گا بھائی آپ کو بلڈ پریشر شوٹ کیا ہے, میں نے آپ کو ایمرجنسی ٹریٹمنٹ دے دیا, اب آپ ٹھیک ہیں, لیکن آپ او پی ڈی میں جائیں, اس کی پراپر دوائی لیں, اس کا پراپر ٹریک رکھیں, زندگی بھر دوائیاں کھائیں, اسٹریس نہیں لینا, سارا کچھ. لیکن یہ ساری باتیں میں نہیں بتاؤں گا, میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. میں نے دوسری بھی ایمرجنسی پیشنٹ کو دیکھنا ہے, یا آپ کو او پی ڈی کا ڈاکٹر تسلی سے بتائے گا. ایسے ہی ہے نا. تو بھائی یہ جو یوٹیوب میں جو آپ کو باتیں بتا رہا ہوتا ہوں, یہ میں صرف ایمرجنسی کے انجیکشنس لگا رہا ہوتا ہوں. آپ تب تک ٹھیک نہیں ہوں گے, ہم لوگ تب تک ٹھیک نہیں ہوں گے جب تک او پی ڈی میں چیک نہیں کروائیں گے. اور او پی ڈی کیا ہے؟ قرآن پاک. آپ اس سے کنسلٹ ہوں,
اللہ پاک کی بات سنیں جیسے اللہ پاک کہہ رہے ہیں, جی سر, تو آپ آٹومیٹکلی امپیورٹی سے دور ہو جائیں گے. سمجھ آ رہی؟ جی سر, تھینک یو. جزاک اللہ. جی سر. بند کر دیں.